تمہیں پتہ ہے میرا کام کیا ہے اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ زوغان جن نرم لہجے میں بولا تھا۔ لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ درے شیوار ابھی تک غصے میں تھی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ شاہ کا حکم ہے۔ زوغان جن کے لہجے میں ابھی تک نرمی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان مداخلت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ بہرحال میں خاموش ہی تھا اور کشمکش میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر بعد زوغان جن میری طرف دیکھ کر بولا، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو اس آدم ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور زوغان جن کی بات سن کر میں ہوشیار کھڑا ہو گیا تاکہ اگر زوغان جن مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اپنا دفاع کر سکوں۔ زوغان جن کی بات سن کر درے شیوار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے میں بولی، اگر سامی کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ زوغان جن بولا، شاہ کے حکم پر جنوں کا ایک اور دستہ ہے جو اسے مارنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ زوغان جن کی بات سن کر درے شیوار پریشان ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے درے شیوار کو دیکھا اور بولا، تم زوغان کے ساتھ جاؤ، میں اپنی حفاظت کر لوں گا۔ میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میری بات سن کر درے شیوار کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، تمہارے پل پل کی خبر رکھوں گی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے انہیں مجھ سے لڑنا ہوگا، میں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ درے شیوار خاموش ہو گئی، پھر اس نے زوغان جن کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، لیکن سامی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ درے شیوار کی بات سن کر زوغان جن بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سامی کو میں کوئی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ زوغان، مجھ سے پکا وعدہ کرو، تم نہ خود سامی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ کسی دوسرے کو اسے نقصان پہنچانے دو گے۔ ہاں، میرا تم سے وعدہ ہے، میں سامی کی حفاظت کروں گا اور اسے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ زوغان جن نے درے شیوار سے وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں تم وعدے کے پکے ہو۔ زوغان جن کی بات سن کر درے شیوار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے میری طرف حسرت سے دیکھا اور پھر دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے اور میں اپنی جگہ پر کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں موجود تھے۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ ادھورا پڑا رہ گیا۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ ایک جنزادی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا عاشق جن میرے پیچھے پڑا تھا، بلکہ اس نے تو بتایا تھا کہ شاہ، جو شاید جنوں کا بادشاہ تھا یا سردار تھا، جو بھی تھا، اس نے اپنا پورا ایک دستہ تیار کیا ہوا تھا مجھے مارنے کے لیے۔ یعنی اب مجھے ہوشیار رہنا تھا۔ میرا مقابلہ جنوں سے تھا، کیا میں جنوں سے مقابلہ کر پاؤں گا؟ عجیب مشکل آ پڑی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں سوچ رہا تھا اور پھر سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تیسرے دن کی بات ہے کہ میں کالج سے گھر آ رہا تھا۔ بائک کی سپیڈ میں نے نارمل رکھی ہوئی تھی۔ سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھی، روڈ سنسان تھا، میں اپنی دھن میں مگن آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 3 بائکوں میں سوار 6 لڑکے میرا تعاقب کر رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنی بائکیں
میری بائک کے آگے پیچھے کھڑی کر دیں۔ میں ان کو دیکھ کر اپنی بائک روک چکا تھا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ سب بائکوں سے اتر کر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بھی اپنی بائک سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکوں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے، وہ مجھے لٹیرے لگ رہے تھے، اور پھر میرا خیال درست نکلا، وہ لٹیرے ہی تھے۔ 3 کے ہاتھ میں ٹیٹیاں تھیں۔ قریب آنے کے بعد ان میں سے ایک لڑکا بولا، اپنی جیبیں خالی کر دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال دو شرافت سے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں حیرت سے ان لڑکوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر لڑکے تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنا راستہ لو اور مجھے جانے دو۔ میں ان میں سے اس لڑکے کو دیکھ کر بولا جس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ اوہ، وہی لڑکا مجھے حیرت سے دیکھ کر بولا، مانا تم نے صحت اچھی بنا رکھی ہے، لیکن تم ہمیں دھمکی نہیں دے سکتے، اور وہ بھی اس حال میں جب ہم 6 لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈر نام کی چیز مجھ سے ڈرتی ہے، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ لڑکے کو دیکھ کر میں مسکراتے ہوئے بولا تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس کے ساتھ باقی لڑکے بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مجھے پڑتا، میرا ہاتھ اس کے کان کے نیچے پڑ چکا تھا اور وہ لہراتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے لیے میرا ایک تھپڑ ہی کافی رہا تھا۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ لڑکا زمین چاٹ رہا تھا، اور باقی اس گرے ہوئے لڑکے کو اور مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک ٹیٹی والا لڑکا میری طرف بڑھا اور اس نے ٹیٹی مجھ پر تان لی۔ مجھے تمہارا بیجا اڑوانا پڑے گا، وہ لڑکا غصے میں بولا۔ کوشش کر لو، میں نے بغیر ڈرے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میرے ہاتھ میں ٹیٹی ہے اور میں تمہیں لمحوں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو، لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ میں نے ایک بار پھر لڑکوں کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ ٹیٹی والے کے پیچھے کھڑا لڑکا اچانک آگے بڑھا اور اس نے میرے پیٹ میں گھونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا گھونسا روکا اور دوسرے ہاتھ کا گھونسا اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ وہ لڑکا الٹ کر پیچھے کی جانب گر پڑا۔ لڑکے کے پیچھے گرتے ہی اچانک 2 ٹیٹی تھامے ہوئے لڑکوں نے اپنی ٹیٹیوں سے مجھ پر فائر کر دیے۔ 2 گولیاں ان کی ٹیٹیوں سے نکل کر ایک ساتھ میری طرف آ رہی تھی۔ ایک کا رخ میرے سینے کی طرف تھا اور دوسری گولی میرے سر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی موت مجھے میرے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گولی کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے۔ وہ لمحوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے اور اس کا کام تمام کر دیتی ہے، اور اس وقت مجھے بھی اپنا یہی حال نظر آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان گولیوں کی زد سے کیسے بچوں۔ اور پھر ایک کمال ہو گیا جس کی مجھے امید نہیں تھی، اور نہ ہی ان ڈکیت لڑکوں کو جو مجھے مارنے پر تل گئے تھے۔ دونوں گولیاں بالکل میرے قریب آ کر ہوا میں رک گئی تھی۔ میں حیرت سے ہوا میں معلق ان گولیوں کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکوں کے منہ بھی کھلے ہوئے تھے اور وہ بھی حیرت سے مجھے
اور ہوا میں معلق گولیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو جادوگر ہے، ان میں سے ایک لڑکا بولا، اور پھر تینوں ٹیٹی تھامے لڑکوں نے مجھ پر لگاتار کئی فائر داغ دیے، لیکن کوئی ایک گولی بھی مجھے چھو نہ سکی۔ تمام گولیوں کا یہ انجام ہوا کہ گولی میرے قریب پہنچتی، تھوڑی دیر تک ہوا میں رکی رہتی اور پھر زمین پر گر جاتی۔ ڈکیت لڑکے اب پریشان ہو گئے تھے، وہ بھاگنے کا سوچ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کام کے پیچھے کون ہے۔ کیا دورشیوار میری مدد کر رہی تھی؟ ہاں، یہ دورشیوار ہی ہو سکتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میری مدد کر رہی تھی، اور اگر اس وقت وہ میری مدد نہ کرتی تو میرا کیا انجام ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی، یعنی اب تک میں ان گولیوں کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا چکا ہوتا۔ یہ ڈکیت لڑکے تو مجھے مار ہی چکے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈکیت لڑکے بھاگتے ان کی درگت بننا شروع ہو گئی۔ کوئی ان کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا جادوگر ہے، یہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا، ایک لڑکا چیختے ہوئے بولا، اور پھر وہ میرے قدموں میں گر گیا اور میرے پیروں سے لپٹ کر التجا کرتے ہوئے بولا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہمارے باپ کی توبہ جو ہم نے کسی کو لوٹا، ہم ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیں گے، بس تم ہمیں اس بار معاف کر دو۔ لڑکوں کی اچھی خاصی پٹائی ہو چکی تھی، ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے، وہ سب مار کھا کر بلبلا رہے تھے، گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے، لیکن ان کی پٹائی ہو رہی تھی، مسلسل دورشیوار ان کو پیٹے جا رہی تھی، بھاگنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ اب لڑکوں کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی، لہذا میں چیخ کر بولا، رک جاؤ، اور میرے بولتے ہی مارنے والا رک گیا۔ لڑکوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بائیکیں اسٹارٹ کی اور ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لڑکے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے غیبی دوست کو پکارا، دورشیوار اور لڑکوں کی پٹائی کرنے والا میرے سامنے آ گیا۔ وہ دورشیوار نہیں تھی بلکہ زوغان جن تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے زوغان جن کو دیکھا۔ ہاں میں، زوغان جن مسکرایا، لیکن تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، زوغان جن نے بولنا شروع کیا۔ ایک، میں نے دورشیوار سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری وجہ، آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں۔ میں نے آپ کی اور دورشیوار کی باتیں سن لی تھی، میں جو سمجھ رہا تھا وہ بات نہیں ہے، آپ دورشیوار سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہی آپ کے لیے دیوانی ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر زوغان جن خاموش ہو گیا۔ ہاں تم ٹھیک سمجھے، میں ایک آدم ذات ہوں اور وہ ایک جن ذاتی۔ بھلا ایک آدم ذات اور جن ذاتی میں کیا میل بنتا ہے؟ آپ کی انہی باتوں نے مجھے متاثر کیا ہے۔ دورشیوار اتنی حسین ہے کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ بن سکتا ہے، چاہے وہ آدم ذات ہی کیوں نہ ہو۔ زوغان جن بول رہا تھا اور میں سن رہا تھا، لیکن آپ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ آپ نے دورشیوار جیسی خوبصورت جنزادی سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسے سمجھایا، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی سچائی ہے اور اچھائی ہے، اسی لیے میں آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ کیا کہا میرے غلام بن گئے ہو؟ زوغان جن کی بات سن کر میں حیرت سے چیخا، ہاں آقا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔
تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے زوغان جن کو دیکھا، لمبا چوڑا مضبوط جسم والا زوغان جن میرے سامنے ہاتھ باندھے مہذب انداز میں کھڑا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، آپ کا غلام ہوا ہوں۔ اوہ، میں نے ہنستے ہوئے زوغان جن کو دیکھا۔ تو تم میرے غلام بن گئے ہو؟ ہاں آقا، ٹھیک ہے، اب تم میرے غلام ہو، لیکن آج کی مدد کے لیے شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، ورنہ شاید آج میں گزر چکا ہوتا۔ میں نے زوغان جن کا شکریہ ادا کیا۔ آقا، یہ میرا فرض تھا، میں اب ہر وقت آپ کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے زوغان جن سے کہا۔ جیسی میری آقا کی مرضی، زوغان جن نے کہا، اور لمحوں میں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں بھی گھر آ گیا۔ ایک جن میرا غلام بن چکا تھا، یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ میں ایک جن جس سے کیا کام لے سکتا تھا؟ میں اپنے بیڈ پر لیٹا یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے زوغان جیسے طاقتور جن سے کیا کام لینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گہری نیند تھی، اور اس گہری نیند میں مجھے ایک شکل نظر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا، سنہرے بال کاندھے پر لہرا رہے تھے۔ گوری رنگت والا وہ مرد کسرتی بدن کا مالک تھا۔ ایک اور بات اس شخص میں منفرد تھی، اس کے پیچھے کمر کی طرف اس کے بڑے بڑے خوبصورت سبز رنگ کے پر تھے، یعنی وہ کوئی پری ذات تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس پری ذات کا چہرہ میری آنکھوں میں تھا۔ لمبے سنہرے بال، گوری رنگت، کسرتی بدن اور کمر پر سبز رنگ کے پر۔ آخر کون تھا یہ شخص جو میرے خواب میں آیا تھا؟ یہ صرف میرا خواب تھا، تصور تھا، کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں کالج کی طرف نکل گیا۔ کالج میں بھی پیریڈ کے دوران وہ پری ذات میرے خیالوں میں رہا۔ کالج سے فارغ ہو کر میں گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں امی کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے امی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے سامی؟ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو۔ آخر وہ ماں تھی اور انہیں میری پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا پڑھائی کا دباؤ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں نے امی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو، امی بولی۔ جی امی، میں نے کہا، اور کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں اور پھر اٹھ کر مطالعہ کروں گا۔ نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور پھر وہ چہرہ جو میں پہلے بھی خواب میں دیکھ چکا تھا دوبارہ میرے سامنے تھا۔ اس کے بڑے بڑے پر اس کی کمر کے پیچھے آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی۔ ابھی میں اتنا ہی دیکھ پایا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کے کھلنے کی وجہ میرے کمرے میں روشنی کا پھیلنا تھا۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر کمرے میں روشنی کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے سامنے زوغان جن کھڑا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو میری نیند خراب کرنے والے؟ میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، تم نے میرا خواب توڑ دیا۔ خواب توڑ دیا؟ کیا مطلب آقا؟ کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ ہاں، میں زوغان جن کی بات سن کر بولا۔ کیا خوبصورت خواب تھا! ایک سبز پروں والا خوبصورت پری ذات میرے خواب میں تھا۔ کیا؟ میری بات سن کر زوغان جن اتنی حیرت سے اچھلا جیسے اسے کرنٹ کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے زوغان جن کو یوں حیرت سے اچھلتے دیکھا تو اس سے پوچھا۔
آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ایک پریزاد کو دیکھا اور وہ بھی سبز پروں والے۔ ہاں، لیکن اس میں اتنا اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھلنے کی؟ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں نے حیران کر دیا، لیکن وہ کیسے؟ پریزاد اوکلاموس زوغان جن نے کہا۔ پریزاد اوکلاموس؟ میں نے دہرایا۔ یہ کیا بلا ہے؟ پریزاد اوکلاموس؟ زوغان جن میری بات سن کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اپنی توجہ زوغان جن کی باتوں پر لگا دی۔ زوغان جن نے بولنا شروع کیا۔ پریزاد اوکلاموس ایک نہایت ہی خطرناک اور بد کردار پریزاد ہے۔ وہ اپنے محل کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے انسانوں کی بستی سے خوبصورت لڑکیوں کو اور جن زادیوں کو جنوں کی بستی سے اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے محل میں قید کر لیتا ہے، اور یہ وہی پریزاد ہے جسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، زوغان جن بولا۔ جو حلیہ آپ نے بتایا ہے وہ پریزاد اوکلاموس کا ہے۔ اب وہ آپ کے خواب میں کیوں آیا یہ میں نہیں جانتا۔ یعنی وہ لمبے سنہرے بال اور سبز پروں والا خوبصورت آدمی پریزاد اوکلاموس ہے۔ ہاں، میری بات سن کر زوغان جن بولا۔ اور اب بات یہ ہے کہ ایک مشکل آ پڑی ہے جس کو میرے آقا سامی ہی حل کر سکتے ہیں۔ کون سی مشکل؟ میں زوغان جن کی بات سن کر بولا تھا۔ دورشوار کو پریزاد اوکلاموس نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ زوغان جن کی بات سن کر مجھے دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں میرے آقا، پریزاد اوکلاموس دورشوار کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور شاہد جنات یعنی دورشوار کے بابا نے یہ ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے کہ میں دورشوار کو اوکلاموس کے چنگل سے آزاد کر لاؤں۔ زوغان جن کی بات سن کر میں نے کہا، تو اب پریشانی کیا ہے؟ تم اتنے طاقتور جن ہو کہ یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تم آسانی سے پریزاد اوکلاموس کو شکست دے کر دورشوار کو لا سکتے ہو۔ نہیں آقا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پریزاد اوکلاموس ایک طاقتور، چالاک اور شیطانی دماغ رکھنے والا پریزاد ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں داخل ہوا تو وہ اسی وقت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر زوغان جن خاموش ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں آقا، زوغان جن ادب سے بولا۔ تو پھر بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ آقا، آپ کو دورشوار کو آزاد کروانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیا؟ زوغان جن کی بات سن کر میں بولا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری اپنی مصروفیات ہیں، میری تعلیم ہے، میرے ماں باپ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری بات ختم ہونے پر زوغان جن بولا، آقا، آپ کے یہ سب کام یوں ہی چلتے رہیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔